اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے جو رمضان اسپیشل کلاسز آرگنائز کی جا رہی ہیں، آج اس کا چوتھا درس ہے، اور آج ہم بہت اہم موضوع کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ ہے سحری کا موضوع۔ ہمیں رمضان میں جو ایک بہت خوبصورت وقت ملتا ہے اور اس میں ہم جاگتے ہیں اور جاگ کر عبادت انجام دیتے ہیں، وہ ہے سحری کا وقت۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ اتنا خوبصورت وقت ہے کہ انسان اسی وقت کے ذریعے سے اپنے مقدر کو تبدیل کر سکتا ہے اور اپنے دنیاوی اور اخروی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وقت گویا کہ انسان دنیا میں جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اگر اس وقت میں بیدار ہونے کی عادت ڈال لے۔ یہ وقت مخصوص رمضان سے نہیں ہے، پورے سال کے لیے ائمہ معصومین نے روایت کی ہیں کہ سحر میں بیدار ہونا مومنوں کے لیے ضروری ہے، پورے سال کے لیے، اور اس کے جسمانی اور روحانی فوائد بھی ہیں۔ لہٰذا اسپیشل طور پر رمضان میں ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم نماز سے تھوڑی دیر پہلے سحر میں بیدار ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور سحری کھاتے ہیں، یعنی روزہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں تاکہ روزہ آرام سے رکھ سکیں۔ رمضان میں اسپیشل موقع ہے، لیکن پورے سال اہمیت سحر خیزی کی بیان کی گئی ہے ائمہ کی نگاہ میں۔ اور اگر ہم روایات میں دیکھیں، قرآن میں بھی بہت سی آیات اس طرف اشارہ کرتی ہیں اور سحر خیزی کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں، لیکن ائمہ کی روایات نے بہت زیادہ سحر خیزی کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ گویا انسان اگر اس سحر کو پالے تو ساری دنیا کی کامیابی یہی انسان حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑ رہا ہے، یہ سحر خیزی جو ہے وہ یہ رسم دھیرے دھیرے ہمارے نئی نسل سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج جب کہ رات ہی ہم لوگوں کی رات ہی آدھی رات کے بعد شروع ہوتی ہے، جب نصف شب شرعی گزر جاتی ہے تب ہماری رات کی ابتدا ہوتی ہے، تو پھر کون سحر میں اٹھ پائے اور کون سحر میں عبادت کر پائے؟ لیکن آج سے 10 سال پہلے تک بھی یہ ماحول تھا کہ لوگ سحر میں اٹھتے تھے اور ایک بہت خوشگوار ماحول ہوتا تھا اور اس وقت سے استفادہ کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ معصومین من ابلیس و جنودہ، 3 گروہ ایسے ہیں کہ جو ابلیس کے اور اس کے لشکر کے حملے سے بچے رہتے ہیں۔ ابلیس اور اس کا لشکر ان 3 گروہوں کے لوگوں پر کبھی حملہ نہیں کر سکتا۔ وہ کون سے 3 گروہ ہیں؟ پہلا گروہ الذاکرین اللہ، وہ گروہ کہ جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، پورے دن اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کسی بھی کام میں مصروف ہو، لیکن یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو ان پر حملہ شیطان کا نہیں ہو سکتا، نہ شیطان کے لشکر سے کسی شخص کا حملہ ہو سکتا ہے۔ پہلے لوگ کہ جو ذکر خدا کرتے ہیں، والباقون من خشیت اللہ، دوسرے لوگ کہ جو ہمیشہ اللہ کی خشیت سے خوف کرتے ہیں، روتے ہیں اللہ کی خشیت سے، خوف خدا ان کے دل میں ہوتا ہے اور وہ خوف خدا سے گریہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر بھی ابلیس یا اس کے لشکر کا کوئی فرد حملہ نہیں کر سکتا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں والمستغفرون بالاسحار، وہ لوگ کہ جو سحر میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ یہ روایت بھی مخصوص رمضان سے نہیں ہے، مطلق روایت ہے، چاہے رمضان سے پہلے بھی کوئی سحر میں اٹھ کر استغفار کرتا ہو، چاہے رمضان میں یا رمضان کے بعد، وہ لوگ کہ جو سحر میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں ان پر شیطان کا حملہ بے اثر ہوتا ہے۔ شیطان ان پر حملہ کر ہی نہیں سکتا، اور شیطان ہی نہیں، فقط شیطان کے لشکر کا کوئی فرد ان لوگوں پر حملہ نہیں کر سکتا کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں سحر کے وقت اٹھ کر۔ یہ پہلی روایت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ دوسری روایت حکیم لقمان سے ہے۔ حکیم لقمان کی بہت ساری نصیحتیں اپنے بیٹے کو ہیں، اور ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ بیٹا سحر میں بیدار ہو جایا کرو۔ لیکن کتنی خوبصورتی سے اس نصیحت کو اپنے بیٹے سے کیا ہے۔ دیکھیں، حکیم لقمان کی زندگی بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ پوری زندگی حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے رہے، اور ایسی نصیحت کرتے رہے کہ آج تک وہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی نصیحت ہیں۔
یعنی ان نصیحتوں پر اگر ہم بھی عمل کریں تو ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں حکیم لقمان اپنے بیٹے سے کہ اے بیٹا، اے میری جان، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرغ کے لیے تو صبح ہو جائے لیکن تمہارے لیے صبح نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا خلق کیا ہوا ایک حیوان تم سے پہلے بیدار ہو جائے اور خدا کے ذکر میں مصروف ہو جائے اور تم اس وقت تک سوتے رہو۔ یعنی دیکھیے تشابہ دیا ہے کس سے؟ مرغے سے، کہ کیونکہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ صبح میں جلدی بیدار ہو جاتا ہے اور ذکر خدا کرتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ حیوان انسان سے سبقت لے لے۔ یعنی تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم اس وقت سحر میں بیدار ہو، اللہ کی عبادت اور اللہ کے لیے عبادت کرو اور استغفار کرو۔ یہ نصیحت بھی حکیم لقمان کی واقع ہے۔ اور تیسری روایت بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ رسول خدا سے اللہ نے کہا کہ اے رسول، ایک لمبی طولانی حدیث ہے سحر میں جاگنے کے عنوان سے، اس میں ایک حصہ ہے کہ لوگوں کے لیے بے نیازی اسی سحر خیزی میں رکھی گئی ہے۔ یعنی اگر یہ سحر خیزی انسان ترک کر لے اور کوئی انسان اس سحر میں جاگنے کی عادت ڈال لے مطلقاً پورے سال، تو وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ اسے اتنا عطا کرتا ہے، پھر اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اور کا محتاج رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر پوچھا جائے کسی سے کہ کوئی گولڈن پیریڈ ہے، کوئی جو ہے جادوئی وقت ہے ہمارے پاس کہ جس وقت میں ہم جو چاہیں حاصل کر سکتے ہو، تو ہم جواب دیں گے کہ بالکل سحری کا وقت وہ جادوئی وقت ہے کہ جس وقت آپ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جسمانی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جسمانی کامیابی آپ دیکھیں جتنے بھی ورزشکار اس دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں، کسی بھی کھیل کے میدان میں کامیاب ہوئے ہوں، ان کے زندگی نامے کو اٹھا کے دیکھیں جو اپنی زندگی میں اپنے تجربات کو لکھتے ہیں۔ کوئی 4 بجے بیدار ہوتا تھا، کوئی 3 بجے، کوئی 5:30 بجے بیدار ہوتا تھا۔ ان کامیاب لوگوں میں کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ میں صبح کو 9 بجے اٹھتا تھا یا میں صبح کو 8 بجے اٹھتا تھا۔ نہیں، جتنے بھی یہ کامیاب دنیاوی فیلڈ میں، دنیا کے کھیلوں میں ہوں گے، وہ ہمیشہ آپ سے یہی کہیں گے میں صبح 4 بجے اٹھ کے جوگنگ پہ جاتا تھا، میں صبح 5 بجے اٹھتا تھا۔ تو یہ لوگ اگرچہ مسلمان بھی نہ ہوں لیکن سحر خیزی کے فوائد انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، کامیاب ہیں آج اپنی فیلڈ میں۔ دوسری طرف سے معنوی فوائد، جسمانی فوائد بھی ہیں، کامیاب ہیں لوگ جسمانی فوائد۔ دیکھیں معنوی فوائد بھی ہیں، کوئی مرجع آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی آیت اللہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو سحر خیزی نہ کرتا ہو۔ تمام مراجع، اسی لیے مراجع کامیاب ہیں، تمام مراجع سحری میں اٹھتے ہیں، سحر میں اٹھتے ہیں، اس وقت عبادت کرتے ہیں، اور کوئی مباحثہ کرتا ہے آپس میں درس کا، لیکن اس میں بیدار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم اپنی دنیا بھی حاصل کرنا چاہیں تو سحر خیزی سے حاصل کر سکتے ہیں، آخرت بھی حاصل کرنا چاہیں تو ہم سحر خیزی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سحری میں اٹھ کے کیا کریں؟ ایک یہ سوال۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود ہم سحری میں اٹھ جائیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اے بندہ خدا کچھ نہ کر، نہ نماز پڑھ، نہ دعائیں پڑھ، کچھ نہ کر، لیکن پہلا فرض یہ ہے کہ کم سے کم سحری کو درک تو کر لے، کم سے کم اس سحری کو جاگ کر بتا لے، جاگ کر اس سحری کی خوبصورت ہوا سے جو ہے استفادہ کر اور اپنے جسم کو اس سانس کے ذریعے سے جو ہے ریفریش کر لے۔ فقط جاگنا پہلا فرض ہے، انسان فقط جاگ کے اس موسم کو درک کرے، محسوس کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے تو شاید موقع نہ ملتے ہوں، رمضان میں ہمیں موقع ہے سحری میں جاگنے کا، تو اس کو جاگ کر ہم ضرور بتائیں۔ دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے اس سحری میں استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، گریہ کریں، بہت زیادہ پر اثر ہوگا اس وقت استغفار کرنا۔ اور ہم سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا ایسا کیوں ہے کہ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ آسان ہے اللہ سے رابطہ کرنا اور اللہ سے معافی طلب کرنا؟ تو ہم نے ایک یہی مثال دی تھی کہ بھائی اس وقت جو ہے تمام عالم سو رہا ہے، فقط کچھ خاص بندے بیدار ہوتے ہیں، اور اب اللہ ان خاص بندوں پر نظر عنایت کرتا ہے، فقط خاص بندے بیدار ہوتے ہیں۔ لہٰذا تیسری چیز جو ہم سحر میں کر سکتے ہیں وہ ہے اپنے اسکول کا یا اپنے مدرسے کا یا اپنے کالج کا درس پڑھنا۔ ایک حیرت انگیز کامیابی آپ اپنے درس میں محسوس کریں گے، چاہے آپ اسکول پڑھتے ہوں، چاہے آپ مدرسے میں پڑھتے ہوں، چاہے آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں، اپنے وہاں کے درس کو سحری میں پڑھیں، سحری میں اس کا مطالعہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا درس آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر آپ اگر اپنے اسکول میں فرسٹ نہ آئے
تو یہ واقعاً جائے افسوس ہوگا۔ آپ اگر سحر خیزی کی عادت ڈال لیں، یقیناً اپنے بچوں کو سحر خیزی کی عادت ڈالیں، نماز صبح سے حتیٰ کہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھائیں اور کہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے اپنے اسکول کا ایک لیسن حل کر لیجئے۔ حیرت انگیز طریقے سے آپ اپنے بچے کی جو ہے وضعیت تبدیل ہوتی ہوئی دیکھیں گے۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز، کچھ کھانا، چاہے ایک خرمہ ہی کیوں نہ ہو، سحری میں کچھ کھانے کی تاکید ہوئی ہے کہ انسان ضرور کچھ کھائے سحری میں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ فقط اور فقط انسان کھانے پر ہی کنسنٹریٹ کرے، اس کے لیے اور کوئی چیز ضروری ہو ہی نہ سحری میں کھانے کے علاوہ۔ کھانا ہے مگر اس لحاظ کے ساتھ میں ہمیں کھانے کے بعد میں عبادت بھی کرنی ہے، دعائیں بھی پڑھنی ہیں۔ کتنا بھی انسان کھانا کھا لے، وہ انسان کا جو ہے 4-5 گھنٹوں میں اس سے زیادہ نہیں کھانا رہتا، اور سحری میں جبکہ تاکید کی گئی ہے کہ ایسا کھانا کھائے جو جلدی ہضم ہو جائے تاکہ انسان آسانی سے اپنے کام پر بھی جا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ سحری میں 5 بجے اتنا کھانا کھا لیا کہ وہ 11 بجے تک تو جو ہے نیند سے نہ اٹھ پائے انسان۔ تو کھانا کھائے مگر ایک مقدار سے، لیکن کھائے، نہ کھانا بھی جو ہے وہ غلط ہے۔ کچھ نہ کچھ کھانے کی سحری میں تاکید ہوئی ہے۔ ایک یہاں پہ میں مسئلے کو واضح کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سحری کے بنا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے۔ بھائی روزہ رکھنا واجب ہے اور سحری کرنا مستحب ہے۔ اللہ نے یہ آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ اس وقت کچھ کھا لیں تاکہ روزے سے نزدیک آپ نے کچھ کھایا ہو، تاکہ دن میں آپ کو تھوڑی دیر تک طاقت تو مل سکے، بھوک و پیاس کا احساس نہ ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو سحری میں کچھ نہ کھا پائے اس کے اوپر روزہ بھی واجب نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہرگز غلط ہے یہ بات غلط ہے کہ جو سحری نہ کھائے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ روزہ ہر کسی کو رکھنا ہے، سحری کھائے یا نہ کھائے، لیکن سحری کھانے کے اپنے فائدے ہیں اور وہ فائدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ سحری کھائے چاہے ایک خرمہ ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھی چیز، دعائیں پڑھنا۔ اس سحری میں دعائیں ضرور پڑھیں۔ جو سحری کی دعائیں وارد ہوئی ہیں، دعائے بہا ہے یا اور دوسری دعائیں ہیں، دعائے سحر ہے طولانی، دعائے سحر مختصر، کئی قسم کی دعائیں اس سحر میں وارد ہوئی ہیں، اور ہمیں ان دعاؤں کو بھی پڑھنا ہے، اور ان دعاؤں کا بھی حیرت انگیز فائدہ، معنوی فائدہ انسان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اس داستان کو، اس خاطرے کو زندگی سے خود ہم سے ایک خاتون نے نقل کیا۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ سحری کی دعا پڑھنے کا ہمارا ایسا خوبصورت تجربہ ہے کہ ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ کس طریقے سے فراموش نہیں کر سکتے کہ جب وہ کہتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھ سے میری دادی کہتی تھیں کہ انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا کہ دعائے سحر پڑھو، اور میں تمہارے ساتھ میں یہ دعائے سحر دہراؤں گی، اور اس کے بعد میں دعائے سحر پڑھتی تھی اور میری دادی دہراتی تھی اور گھر کے تمام لوگ دہراتے تھے۔ خوبصورت دعا جو ماحول کو گھر کی خوبصورت کر دیتی ہے۔ یا مفزئی اندہ قربتی و یا غوثی اندہ شدتی، کتنے پیارے پیارے الفاظ ہیں، سب گھر کے لوگ دہراتے تھے اور میں اس دعا کو پڑھتی تھی۔ پھر وہ کہتی ہے کہ دھیرے دھیرے یہ میری عادت بنتی گئی اور مجھے یہ دعا حفظ ہو گئی۔ مثلا میری دادی کا انتقال ہو گیا جو مجھ سے دعا سنتی تھی، اس کے بعد جب وہ خود کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی پھر میں نے اسی اپنے روٹین کو جاری رکھا، اور جب بھی رمضان آتا تھا سحری میں اٹھتی تھی اور اپنے گھر کے لوگوں کو اکٹھا کرتی تھی اور یہ دعا پڑھتی تھی، یا مفزئی اندہ قربتی و یا غوثی اندہ شدتی۔ اس کا اثر یہ ہوا، یہ دعا ان کی نسلوں میں اس طریقے سے سما گئی کہ آج ہر بچے کو وہ دعا حفظ ہے، اور ہر بچے کو اس دعا سے ایک خاص لگاؤ ہے۔ جب بھی بچے اس دعا کو کہیں بھی پڑھتے ہیں تو اسی ماحول کی، اسی گھر کی یاد آتی ہے، اسی خوبصورت وقت کی یاد آتی ہے کہ جب وہ اپنی والدہ سے اس دعا کو سنتے تھے، اور ہر بچے نے اپنے گھر میں پھر اس دعا کو اسی طریقے سے پڑھنے کا جو ہے روٹین بنایا ہے۔ یعنی وہ جو شاید انہوں نے 60 سال پہلے شروع کیا ہوگا، آج ان کے بچوں میں، ان کے پوتا پوتیوں میں بھی ہر جگہ وہ روٹین ہے کہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک شخص دعا پڑھتا ہے، یا مفزئی امدہ قربتی، اور سب اس کو دہراتے ہیں۔ ایک خوبصورت ماحول اور ایک خوبصورت عبادت مل کے لوگ انجام دیتے ہیں۔ آپ بھی اس کو درک کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان سحری سے وہ استفادہ حاصل کرے کہ جو اس کو کرنا چاہیے۔ اب آخری چیز رہ جاتی ہے جو سحر کے وقت میں انسان کو کرنی چاہیے، وہ آخری چیز ان سب سے اہم اور ضروری ہے، اور کہا جائے کہ وہ آخری چیز ایسی ہے کہ انسان کو اگر جادو نہ آتا ہو، ایک انسان جادو جانتا ہے اور وہ کہے کہ میں جادو کر کے آپ کے مسئلے حل کر سکتا ہوں،
ایک انسان جادو نہیں کرتا لیکن وہ اس عمل کو انجام دیتا ہے سحری میں، تو کہا جائے گا کہ اس کے پاس بھی ایک طریقے کا جادو ہے، اپنی زندگی میں یہ جادو سے مسئلوں کو حل کر دیتا ہے۔ وہ کون سا جادوئی عمل ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔